نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و حاضرین ناظرین، الحمدللہ شعبان المعظم دا بابرکت مہینہ چلدا پے۔ اللہ پاک دا کرم ہے جو ساکو اللہ پاک نے شعبان دا یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، این مہینے دے اندر ایک عظیم شان رات ہے جے کو شب برات آکھیا ویندے۔ اللہ تبارک و تعالی این رات دی اتنی شان بلند کی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے شب برات کو اللہ کریم اپنے بندہ دے ہوتے اپنی نظر کرم فرمائے دے اور قبیلہ بنو کلب دے بکریاں دے والاں دے برابر گناہگاراں دی بخشش فرما دے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جنہاں دی بخشش این رات بھی نہیں تھی سکتی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو توجہ فرماؤ، وہ کون بد نصیب ہیں جنہاں دی شب برات چی بخشش نہیں تھی جب تک سچی توبہ نہ کریں۔ انہیں جو پہلا بندہ ہے مشرک، جہاں اللہ تبارک و تعالی دی ذات یا ان دی صفات دے وچ شرک کریں دے تو وہ مشرک آکھیا ویندے۔ ایسے بندے دی بخشش نہیں تھی جب تک وہ شرک تو توبہ نہ کرے۔ قرآن وچ اللہ پاک نے فرمائے کہ میں ہر قسم دے گناہگار کو بخش دے ساں، لیکن جو شرک کریں دے این گناہ کو میں نہ بخشے ساں۔ تو اگر بندہ شرک کو توبہ کریں دے، کلمہ شہادت پڑھ دے تو کلمہ شہادت دی برکت دے نال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان این گناہ کو معاف فرما دے سی۔ تو پیارے دوستو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ پاک نے ساکو شرک کو بچائے، اسلام دی دولت عطا کی دی ہے، اور ساکو ہر وقت کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان معنی یہ ہے کہ انسان گواہی دے دے، میں گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی دے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور اللہ اکیلا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے خاص بندے اور آخری رسول ہیں۔ تو پیارے دوستو، کلمہ شہادت ساکو ہر وقت کثرت نال پڑھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ جل سالوتے موت دا وقت آوے ساکو عمر بھی کلمہ شہادت نصیب فرماویں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جن دی زبان دے آخر ٹائم کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت دا حقدار بنا لیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ کلمہ شہادت دے بارے ہے اور شرک دے بارے تساں بیان سنے۔ ایسے بارے کون بد نصیب ہیں جنہاں دی شب برات بخشش نہیں تھیندی، انشاءاللہ تساں اگلے ویڈیو وچ انہاں کو سماعت کریں۔